بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر جیسا کہ سورت کے نام سے واضح ہے کہ یہ سورت سورہ نساء ہے، جس کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو عورتوں کے حقوق سے ہی متعلق آگے مسائل آ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہاں پر سب سے پہلی آیت میں تجارت کا تذکرہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ آپس میں اپنا مال ایک دوسرے کا ناحق طریقے پر، مگر یہ کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بلا شبہ اللہ رب العزت تم پر بہت زیادہ ہے مہربان رحم کرنے والا۔ اور جو شخص ایسا کرے گا ظلم اور عدوان سرکشی کے طور پر، تو عن قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ اگر تم لوگ بچتے رہو ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے اور تم کو باعزت مقام میں داخل کریں گے۔ اور ایسی چیز کی تمنا مت کرو جس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے متروکہ مال میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، ان میں سے ان مالوں کے لیے ہم نے وارثین متعین کیے ہیں، اور وہ قسمیں جو تم متعین کرو، پختہ جو عہد کرو، اور تو ان کو دو ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ اور نگہبان ہے۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر بسبب اس کے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور بسبب اس کے کہ ان لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ چنانچہ نیک عورتیں یہ تابع دار فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ حفاظت کا معاملہ کیا ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، تو تم ان کو نصیحت کرو اور ان کو خوابگاہوں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو، پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم ان پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی راستہ مت تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بلند اور تمام چیزوں میں بڑا۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان
اختلاف کا اندیشہ ہے تو تم بھیجو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم کو، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق کی شکل پیدا کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے تجارت اور بیع اور اسی طریقے سے کسی آدمی کے مال کو جائز طریقے پر اختیار کرنا، استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بتلایا ہے۔ سب سے پہلے اے ایمان والو مت کھاؤ آپس میں اپنا مال، یہاں پر ہے لا تاکلوا۔ پہلی بات، عام طور پر عرف کے اندر کھانے کا ورڈ بولتے ہیں، لیکن اس سے مراد استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے بھی کہا لا تاکلوا، مت کھاؤ، مراد دوسروں کا مال ناحق طریقے پر استعمال مت کرو۔ ایسا نہیں کہ صرف کھانا منع ہے، بقیہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لا تاکلوا کا مطلب لا تستعملوا، استعمال مت کرو دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر۔ اور دوسری چیز ہے اموالکم بینکم، اپنا مال سے آپس میں ایک دوسرے کا مال بھی مراد ہے، اور ایک خود اپنا ذاتی مال مت استعمال کرو کا مطلب یہ ہوا ناجائز طریقے پر غلط استعمال، یعنی اپنے پیسوں کو، اپنی پراپرٹی کو، جو بھی چیزیں تمہارے پاس ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ گناہوں کے کام میں بھی اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو میرا اپنا ذاتی مال ہے میں اس کو جیسے چاہوں خرچ کروں، نہیں، قرآن نے منع کیا ہے کہ اپنا آپس کا جو اپنا پرسنل مال ہے اس کو بھی صحیح طور پر استعمال ہونا چاہیے، گناہ کے کاموں میں، ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ اموالکم بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال کسی بھی طریقے سے لینا صحیح نہیں ہے، سوائے قرآن نے ایک صورت بتلائی تجارتاً، الا ان تکون تجارتاً، ہاں اگر کوئی تجارت، بزنس، کوئی جگہ پا جاتی ہے، کوئی بزنس موجود ہوتی ہے، دونوں کے درمیان میں تجارت ہوتی ہے، تو تجارت کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس قرآن نے صرف تجارت کہا ہے، تجارت کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جس کے ذریعے آدمی دوسرے کا مال استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا عاریت پر کوئی چیز لے لیا، کسی نے کسی کو گفٹ دے دیا، پرمیشن سے اس کو لے لیا، یعنی یا وصیت میں مل گیا، وراثت میں مل گیا، تو تجارت کے علاوہ دیگر ذرائع بھی ہیں جس کے ذریعے سے آدمی دوسرے کے مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن نے صرف ایک طریقہ بتلایا، وہ تجارت، الا ان تکون تجارتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پاکیزہ مال اور حلال طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بتلایا۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء والصالحین یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور دوسری روایت میں یہ ارشاد ہے التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ اس دوسری روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ تاجرین لوگوں کو، جو بزنس کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا کل قیامت کے دن فاجروں کی شکل میں، لیکن ایکسیپشنل الا، مگر وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، سچائی کا معاملہ کرتے ہیں، دھوکہ دڑی، فریب کا معاملہ نہیں کرتے، ایسے تجار، ایسے تاجرین کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی تجارت کے اندر غلط باتیں، جھوٹ باتیں اور جو حقیقت ہوتی ہے اس کو چھپا کر دوسری باتوں کو بے جا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا جو حشر ہوگا وہ فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کہ تاجرین کا حشر جو ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے کی وہ تجارت کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے ان ترازن کا ایک ورڈ استعمال کیا، اور اس ورڈ کے ذریعے سے بے ناجائز جتنی بھی ہوتی ہیں تمام صورتیں آ گئی۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جیسے سود، قمار، سٹہ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں میں ترازم منہما، آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی نہیں ہوتی۔ پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت کا ڈیفینیشن کیا ہے، بزنس کا ڈیفینیشن ایکچوئل شریعت میں کیا ہے۔ تو تجارت بولتے ہیں مبادلۃ المال بالمال کو، مال کے ذریعے مال کا بدلنا۔ اب وہ مال کے ذریعے مال کا بدلنے میں، مال کبھی منی بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی مال بھی ہو سکتا ہے۔ تو مال کے ذریعے مال کو بدلنا، یہی تجارت کہلاتا ہے۔ اور جو ربا اور سود ہوتا ہے، ایک طرف تو مال ہوتا ہے، دوسری طرف جو ہے میعاد، یعنی ایک وقت ہوتا ہے
اور جبکہ وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے. ادھر تو مال ہے اور دوسری طرف مال کی جو مہلت ہے اسی کو اس نے گویا کی اس کے بدلے وہ قیمت لیتا ہے. تو وہاں پر سامنے مال نہیں ہے، اس لیے وہ تجارت کے ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. تو سود ایسے ہی ترازم کا ورڈ بتلا رہا ہے کہ باہمی رضامندی سے ہو. لہذا اگر طرفین کی رضامندی نہیں ہے، یعنی دونوں طرف مال ہے، ادھر بھی مال ہے، مال کے ذریعے مال کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن ایک بندہ راضی ہے دوسرا بندہ راضی نہیں ہے، تو ایسی بیع کو بیع ناجائز بولتے ہیں، بیع فاسد بولتے ہیں. اور اگر ایک طرف مال ہے دوسری طرف مال ہے ہی نہیں، یا دوسری طرف ناجائز چیزیں ہیں، سپوز خنزیر کا گوشت یا اینی تھنگ ایلس جو بھی مطلب شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہے، اس کو بیع باطل بولتے ہیں، یعنی بیع ہوگی ہی نہیں. تو بیع باطل اور بیع فاسد. تو یہاں پر کہا ہے باہمی رضامندی سے، اگر طرفین کی رضامندی نہیں پائے گی تو بھی بیع ناجائز ہوگی. ان تراضٍ منکم، اسی وجہ سے جو کیا بولتے ہیں رشوت لینا دینا ہوتا ہے اس میں بھی یہ چیز ناجائز ہوگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار ارشاد فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے. بعض نئے خیالات ماڈرن جو تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی رشوت دینے والا تو مجبور ہے، اس کو جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیے اگر کوئی کمپنی اسٹاک کرتی ہے، جیسے کہ آج کل فارمر کا جو وہ چل رہا ہے پروٹیسٹ چل رہا ہے، اس میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ حکومت جو ہے اپنے اعتبارات سے اس کو لے لے گی اور جیسے چاہے گی منمانی قیمت میں اس کو بیچے گی. تو ظاہر سی بات ہے پروٹیسٹ کرنا ان کا بالکل صحیح ہے. قرآن نے بھی منع کیا ہے اس طریقے سے کہ اگر کوئی کمپنی یا کوئی بھی اسٹاک کمپنی جو ہے وہ اس کو بہت سارا سامان اسٹاک کر لیتی ہے، اس کے بعد من مانی طریقے پر اپنے اعتبار سے اس کو ریٹ کے ساتھ بیچتی ہے. اب جو لوگ خریدنے آ رہے ہیں گھر کی ان کو ضرورت ہے تو وہ خریدیں گے، خریدنے کی ضرورت ہے خریدیں گے، لیکن کیا ہے وہ مجبور ہیں. تو گویا کہ ان کا ایکسپلوئٹ ہو رہا ہے، ایکسپلوٹیشن استحصال ہو رہا ہے. اب ان کو خریدنا تو ہے لیکن اب وہ چیز جو 10 روپے کی چیز تھی اب وہ 60 روپے میں بک رہی ہے، تو چونکہ کمپنی نے اسٹاک کر لیا ہے. تو اسی وجہ سے یہ چیز کو بھی قرآن نے منع کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے سامان کو خرید لیتا ہے اس کے بعد اس کو اسٹاک کر لیتا ہے کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اب سامان اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اب یہ سامان اپنے من مانے طریقے پر بیچتا ہے اور خریدتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے. قرآن نے ترازن کا ورڈ کہا ہے، باہمی رضامندی پائی جانی چاہیے حقیقی اعتبار سے، تب جا کے وہ تجارت بھی اور آپس میں مال کا لین دین ٹرانزیکشن کرنا بھی وہ جائز ہوگا، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو اور ترازم باہمی رضامندی سے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ اگر کوئی بندہ مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو ایسی صورت میں قصاص کے بدلے میں قصاص کے طور پر خود اس کو قتل کیا جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو گویا کہ تم دوسرے کو قتل کر رہے ہو، قتل کر کر تم نے اپنے قتل کا سامان پیدا کیا، اس لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو مت قتل کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے یہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن کل قیامت میں یہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کر کھڑا ہوگا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آتم ہتیا کر لینا، سوسائڈ کر لینا، اپنے آپ کو قتل کر لینا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. گویا کہ خودکشی کر لینا بھی گناہ کبیرہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ رحم کرنے والا ہے، اس معنی کر کے کہ تمہیں ان تمام چیزوں کو اور تمہیں ان تمام احکامات کو بتلا دیا جو انسان کے لیے رحمت کا باعث ہیں، لہذا ان احکامات کو فالو کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. اور جو شخص کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ چیزیں کرے گا، تجارت کرے گا لیکن غلط طریقے پر، سود قمار، ان تمام چیزوں کو، یا دوسرے کو قتل کرے گا یا اپنے آپ کو قتل کرے گا عدواناً سرکشی کے طور پر، جان بوجھ کر، ظلم کے طور پر، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. لہذا اگر کسی شخص سے ان چیزوں میں سے کوئی کام ہو گیا لیکن خطا کے طور پر، غلطی سے، مسٹیک ہو گئی اسے، تجارت کے اندر یا قتل کے اندر کسی کو مارا، غلطی سے کوئی اور بندہ قتل ہو گیا، شکار پہ نشانہ لگایا اور اتفاق سے کوئی انسان کا گزر ہوا وہ مر گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ قتل خطا ہے. اس کا تذکرہ پارہ نمبر 5 کے اندر آ رہا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ عدواناً
جان بوجھ کر ظلمن ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ یعنی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں گناہ سے یعنی جو پنشمنٹ ہے اس سے بچ بھی سکتا ہوں، ہو سکتا ہے جس وقت مجھے پنشمنٹ دی جائے اس وقت سامان ہی اویلیبل نہ ہو جس کے ذریعے پنشمنٹ دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں سامان اویلیبل نہیں ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا، وہاں ساری چیزیں ایزیلی میسر ہوں گی اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبو، آیت نمبر 31 میں کہا گیا ہے کہ گناہ کی پہلی بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ دو قسمیں، ایک ہے صغیرہ ایک کبیرہ۔ اس کا ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ دیکھیے، ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف، اس کے قول کے خلاف، اس کے فرمان کے خلاف وہ گناہ ہے۔ ہر چیز، ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اس کی مرضی کے خلاف ہو، وہ گناہ ہے۔ اب پھر گناہ کی دو قسمیں بنتی ہیں، عام طور پر مشہور ہے یہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر گناہ، اللہ کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ ہی ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں۔ حضرت نے فرمایا گناہ کبیرہ 7 ہیں نہیں بلکہ کہو 700 ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کے بارے میں جب بتلایا تو کبھی آپ نے 7 کہا، کبھی 3 کہا، یعنی اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں گے تو مفسرین نے اور محدثین نے باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی ہیں، گناہ کبیرہ کتنے ہیں، گناہ صغیرہ کتنے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ کسی نے 477 لکھا ہے، کسی نے 7 کا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو ایکسپلین کیا جائے تو کافی لمبا چوڑا ہو جائے گا، اور اگر اس کو اجمالی بیان کیا جائے ان شارٹ میں تو کم ہوتے ہیں۔ حقیقت میں گناہ کبیرہ ہوتا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے ہر اس گناہ کو جس پر قرآن کریم کے اندر یا احادیث نبویہ کے اندر اللہ کی طرف سے وعید آئی ہو، یا اس پر لعنت کی گئی ہو، یا جہنم کی وعید اس کو بتلائی گئی ہو، یا ہر ایسا چھوٹا گناہ جس کو ہم صغیرہ کہتے ہیں اس پر ارتکاب کا کنٹینیو وہ گناہ کرتا رہے، انسسٹ کرتا رہے، اصرار کرتا رہے، تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹا گناہ کوئی بھی ہے اور جس پر اللہ کی طرف سے غضب، لعنت اور جہنم کی وعید نہیں ہے، لیکن بندہ سوچتا ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے، صغیرہ ہے، اس کو کنٹینیو کرتا ہے، تو وہ صغیرہ گناہ بھی کنٹینیو کرنے کی وجہ سے، مسلسل کرنے کی وجہ سے وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور ہر ایسا گناہ جس کا وبال انجام کے لحاظ سے برا ہوتا ہے وہ گناہ بھی کبیرہ کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ ہے گناہ کبیرہ کا ڈیفینیشن۔ گناہ صغیرہ اس کے اپوزٹ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر غضب، لعنت یا جہنم کی وعید نہیں بتلائی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ کو آدمی غفلت اور سستی کی وجہ سے کرتا چلا جائے کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے گا۔ اگر یہ خیال، یہ تھنکنگ آتی ہے تو وہ گناہ صغیرہ نہیں کبیرہ کی فہرست میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے رہو تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے تمہارے لیے کہ ہم تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ دو فائدہ ہوا۔ اب دیکھیے یہاں پر گناہ کبیرہ کا یہ چیز سمجھنے سے پہلے ہر طاعت ضروریہ بجا لانا یہ بھی ضروری ہے، اور طاعت ضروریہ کو چھوڑ دینا، ضروریت مراد فرائض عبادت کو پورا کرنا یہ تو واجب ضروری ہے۔ یہ اس کے اپوزٹ کرنا یعنی نہ ادا کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں جو ضروریات ہیں، اگر وہ عبادات ضروریہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو عبادات ضروریہ پورا کرتا ہے اور بڑے گناہوں سے بچتا ہے، عبادات ضروریہ نماز وغیرہ جو بھی ہے کمپلسری وہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے گناہ سے بچتا ہے۔ اس کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے چھوٹے گناہوں کو، سیئات کو حسنات سے مبدل کر دے گا، یعنی اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے میں ہاتھ دھلتا ہے، تو ہاتھ سے اگر اس نے کوئی گناہ کیے تھے وہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ کلی کرتا ہے تو منہ سے اگر کوئی گناہ ہوئے تھے، ایسی ناک میں پانی ڈالتا ہے، آنکھ میں پانی ڈالتا ہے، یا آنکھ دھلتا ہے، منہ، ان تمام چیزوں سے، ان تمام اعضاء سے اگر کسی قسم کے گناہ کا صدور ہوا تھا تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ عبادات ضروریہ کو پورا کرنے والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے، بڑے گناہ سے بچنے والا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہوگی، مثال کے طور پر عبادات ضروریہ پر عمل نہیں کرتا، نماز غائب، ہاں بڑے گناہ سے بچتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے وہ، لیکن عبادات ضروریہ نہیں ادا کرتا، نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا، روزے وغیرہ نہیں رکھتا، بڑے گناہ سے بچتا ہے، تو ایسے آدمی کا بھی گناہ اس کے
مطلب عمل کی وجہ سے وہ صغیرہ اس کے معاف نہیں ہوں گے. یا اس کے اپوزٹ آ جائیے، یعنی ایک بندہ وہ ہے جو طاعات ضروریہ نماز وغیرہ تو ادا کرتا ہے لیکن بڑے گناہ سے نہیں بچتا، تو اس کے صغائر بھی معاف نہیں ہوں گے. ہاں اللہ معاف کر دے وہ اس کا الگ مسئلہ ہے، وہ تو توبہ کے بغیر بھی گناہ کبیرہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو اس کا ایکچوئل رول ہے وہ رول یہی ہے. ورنہ اللہ چاہے تو گناہ کبیرہ کو بغیر توبہ کے معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ رول ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ جو ہے جھڑتے رہیں، معاف ہوتے رہیں، تو اس کے لیے دو شرط ہے. طاعات ضروریہ یعنی عبادات جو فرض ہیں اس کو ادا کرتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. ان تجتنبوا، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے ہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم دور کر دیں گے تم سے برائیوں کو تمہاری، اور تمہیں عزت کے مقام پر داخل کریں گے. اگلی آیت نمبر 32، اس کا ایک بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اظہار تمنا کے طور پر ورڈز استعمال کیا، میں نے اظہار تمنا کے طور پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کاش ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو ہمیں میراث کے اندر ڈبل حصہ ملتا اور ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلتے اور بھی دیگر چیزوں کے اندر. بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک صحابیہ عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میراث کے اندر عورتوں کو آدھا حصہ ملتا ہے، مرد کو اس کا دوگنا ملتا ہے. ایسے ہی گواہی اور شہادت کے اندر بھی عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے، مرد کی گواہی پوری ہوتی ہے، یا مرد کی گواہی ڈبل ہوتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طریقے سے ان چیزوں کا معاملہ ہے ہماری عبادات اور طاعات کے اندر بھی ہم کو ثواب آدھا ملے. تو اس وقت اس آیت کا نزول ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی اس آیت میں وَلَا تَتَمَنَّوْا. پہلی بات حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب کہ دیکھو ایسی چیزوں کی تمنا مت کرو جو چیزیں وہبی ہیں. آپ سمجھ لیجیے دو ورڈ ہیں یہاں پہ، ایک ہے اختیاری، ایک ہے غیر اختیاری، جس کو وہبی اور کسبی کہتے ہیں. وہبی کا مطلب ہوتا ہے ایسی نعمت جو انسان کے اختیار سے باہر ہو، اور کسبی بولتے ہیں ایسی نعمت جو انسان کے اختیار کے اندر ہو. تو قرآن نے جو یہاں پر یہ کہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، ایسی چیزوں کے حصول یابی کی تمنا مت کرو جو تمہارے پہنچ سے باہر ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ سید ہے اور ایک سید نہیں ہے. اب دوسرا یہ چاہتا ہے کاش میں سید ہو جاؤں، تو ظاہر ہے سید تو نہیں بن سکتا. ایسے ہی ایک بندہ خوبصورت ہے، اب دوسرا خوبصورت نہیں، وہ چاہے کہ میں کاش کی خوبصورت ہو جاؤں اور لمبا ہو جاؤں. یعنی جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان حاصل نہیں کر سکتا، یا عقل مند ہے، یا اور بھی دیگر چیزیں جو ہیں یہ ہیں وہبی. اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کر دیا وہ چیز اس کی ویسی ہی رہے گی. تو قرآن نے کہا ہے کہ ایسی چیزوں کی حصول یابی کی تمنا میں اپنی کوششوں کو ضائع مت کرو جو تمہارے پہنچ سے باہر ہے. ظاہر سی بات ہے انسان جب پیدا ہو گیا ایک مرتبہ تو اب دوبارہ پیدا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ایسی چیزوں کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. ہاں تمنا کیسی چیزوں کی ہونی چاہیے؟ اختیاری چیزوں کی، جس میں انسان کو اختیار ہے. انسان کو بہت ساری چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے، جیسے طاعات کے اندر، عبادات کے اندر جتنا وہ کمائے گا، جتنے نیکی کرے گا اتنا اس کے اعمال بڑھتے رہیں گے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی چیزوں کی تمنا مت کیا کرو کیونکہ یہ تمہاری پہنچ سے باہر ہے. اور اگر تم تمنا کرنے کے چکر میں پڑو گے تو حسد کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. ایک بندہ خوبصورت ہے، اب آدمی ویسے نہیں بن سکتا، تو اس سے دینی طور پر حسد، بغض ہوگا. اب اس کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہے گا. یا اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے اندر ایک آدمی بہت زیادہ مالدار ہے، دوسرا غریب ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں بھی جائز ناجائز ہر تمام چیزوں کو اوپر پرے رکھ کر مالدار میں بھی بن جاؤں. تو حسد کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو حسد یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی جہاں کا رہتا ہے اس سے نیچے ہی چلا جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آیا ہے حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لہذا ایسی چیزوں کی تمنا ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو چیزیں انسان کی پہنچ سے باہر ہے. تو اب یہاں پر عورتوں کا یہ تمنا کرنا کہ کاش ہم مرد ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی یہ تمنا کرنا رائے گاں اور بیکار ہے. اللہ نے جیسا پیدا کر دیا اب اس کے اپوز میں ہم نہیں جا سکتے. ہاں بہت سے لوگ اس میں افراط اور تفرید کا شکار ہیں. جیسے کہ عورتوں کا مردوں کا مسئلہ ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عورت جو بھی عورت ہے تمنا کرے کاش میں مرد ہوتا، اگر وہ عورت تمنا کرے کاش میں مرد ہوتا تو میرا یہ فائدہ ہوتا.
ہو سکتا ہے کہ وہ مرد ہونے کی تمنا تو کر رہی ہے، لیکن مرد اگر وہ ہوتا تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے نہ بچا پاتی جو آدمی اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ خوبصورت ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بندہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، بدصورت ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ اگر میں حسین ہوتا تو ہو سکتا ہے میں فتنے میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک بندہ مالدار ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غریب ہے تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مالدار اس لیے نہیں بنایا کیونکہ اگر میں مالدار بنتا تو دوسرے کے حقوق کو غصب کرتا، مزید یہ کہ دوسروں پر ظلم کرنے کا ذریعہ بھی بنتا۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ جس حیثیت پر اور جس حالت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی حالت کس کے حق میں بہتر ہے، لہذا اللہ نے مرد کو مرد بنایا تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے، عورت کو عورت بنایا وہ اس کے حق میں بہتر ہے، لہذا ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعمال اختیاریہ اور کسبیہ کے اندر کوشش کریں ان چیزوں سے اندر احتراز کریں کہ ایسی چیزوں کی تمنا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ بتلایا کہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ہوتا تو یہ ہوتا، اور بہت سے لوگ اس میں تفرید کا شکار ہیں، وہ کوئی کام کرتے ہی نہیں، مطلب اعمال خیر کے اندر وہ بڑھتے ہی نہیں، اور کمائی کا ذریعہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس میں لگتے نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قسمت میں ایسا لکھ دیا ہے، یعنی تمہیں منع تو نہیں کیا گیا نا، تمہیں منع کیا گیا ہے تمنا کرنے سے ان چیزوں میں جو کسبی نہیں بلکہ وہبی ہیں، جو اللہ نے طے کر دیے پہلے سے، اس میں تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم جس حالت پر اسی پر اکتفا کرو۔ لیکن جو اعمال کسبیہ ہیں جن کو آدمی اپنے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، عبادات ہے، طاعات ہیں، یہ تمام چیزوں میں آدمی کر سکتا ہے، تو اس میں تمہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ نے جیسا لکھ دیا قسمت میں ویسا ہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہیں اختیاری چیزوں میں کہا گیا ہے کہ سابقون الاولون میں سے بنو، یعنی فاستبقوا الی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، تو اس میں تو کرنا ہے کیونکہ وہ اطاعت جو ہے وہ آپشنل بڑی اختیاری چیزیں ہیں۔ اور مت تمنا کرو اس چیز کی جس کے بارے میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے عورت کے میراث کا کہ عورت کو ایک گہرا حصہ ملتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عورت خرچ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے، خرچ کرنے کا ذمہ دار جو ہے مرد ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو اگر وہ جب تک شادی شدہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے گھر کا یعنی اس کے والد صاحب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، رسپانسیبل ہوتے ہیں اس کی کفالت کے۔ وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر عورت کو ایک حصہ ملتا ہے، مرد کو ڈبل ملتا ہے، تو مرد جو پاتا ہے وہ بھی تو عورت ہی پر خرچ کرتا ہے نا، لہذا یہ عورت کے سامنے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک ایرا حصہ کیوں ملتا ہے، ڈبل کیوں نہیں ملتا۔ ہاں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایسی چیز کی تمنا تو مت کرو جو پیچھے گزر چکی ہے، ہاں اللہ سے مانگو تو اس کا فضل کیا ہے؟ اب ایک بندہ مالدار ہے، اگر اس کے ساتھ اب وہ اللہ کا فضل یہ تلاش کرے کہ اللہ جس حالت میں آپ نے مجھے رکھا ہے اسی حالت میں بہتری ہے، اور مجھے اور چیزوں سے ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ جو غریب ہے اس کو یہ اللہ کا فضل مانگے گا تو وہ اب اس کے لیے فضل کیا ہے؟ ہر ایک بندے کے لیے الگ الگ فضل ہوتا ہے، ہر ایک چاہے تو میں مالدار بن جاؤں، ایک آدمی کی تمنا ہوتی ہے، لیکن اللہ کا فضل جو ہے ہر ایک بندے کے لیے الگ الگ ہے۔ مالدار بندے کے لیے اللہ کا فضل وہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غربت کی حالت میں جو ہے کفر کی طرف چلا جاتا۔ غریب بندے کے لیے اللہ کا فضل یہی ہے کہ وہ غربت میں ہے، مالدار ہوتا تو ہو سکتا ہے دوسرے پر ظلم کرتا۔ حسین بندے کے لیے اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بدصورت بندے کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس حالت پر ہے وہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے اگر وہ حسین ہوتا تو فتنے میں مبتلا ہو جاتا۔ تو اللہ سے ہر بندے کو اس کا فضل مانگنا چاہیے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ نے جس بندے کو جس پوزیشن پر پیدا کیا ہے وہ تمام چیزوں کی مصلحتوں سے بخوبی واقف ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے میراث لینے والے متعین کیے ہیں جو والدین چھوڑ کر چلے جائیں اور رشتہ دار، یعنی اب یہ کہ عورت کو ڈبل ملنا چاہیے، مرد کو بھی ڈبل جیسے ملتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصے وراثت کے متعین کر دیے، اب اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی تمہارے عقل کے لحاظ سے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب مہاجرین صحابہ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مہاجرات بردرہڈ دو بندوں میں قائم کرائی تھی، مہاجرین اور انصار کا ایک آپس میں دوستی تھی۔ اس وقت ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جس بندے سے جس بھائی کا معاہدہ ہوا ہے وہ اس کو اپنی وراثت میں بھی شریک کرے،
اور جو باتیں طے ہوئی ہیں معاہدے کے اندر وہ اس میں سے اس کو حصہ دے۔ لیکن سورہ احزاب پارہ نمبر 21 صفحہ نمبر 17 کی جب آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کی وراثت کے سلسلے میں تمہارے رشتہ دار بعض کے زیادہ قریب ہیں، لہذا اب ایسی صورت میں تمہارے لیے کمپلسری نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے کہ تم اب جو ہے ان عہدوں کو پورا کرو اور ان کو حصہ دو۔ اب وہ یہ حکم چنانچہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی جو عہد و پیمان تم نے بھائی ہونے کے ناطے کیا تھا اب وہ تمہارے ذمے واجب اور لازم نہیں ہے دینا وراثت کا، کیونکہ وراثت کا ایک باب آلریڈی قائم ہو چکا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔